رہنما تحریک انصاف کے ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم چوہان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی چوہان صاحب, سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے. حضور, یہ بڑی تیزی سے وکٹیں گرنے کا عمل جاری ہے. 2017 میں جب وکٹیں گرا کرتی تھی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ کر جوک در جوک آنے والوں کے گلوں میں بنی گالہ کے اندر وہ مفلر یا پٹے پہنائے جاتے تھے اور پھر یہ شادیانے بجائے جاتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت ہو گئی ہے. آج یہ وہی کچھ پاکستان تحریک انصاف میں ہو رہا ہے, یعنی اب پی ٹی آئی کی اپنی وکٹیں گر رہی ہیں. کیا سمجھا جائے؟ کیا ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ایک سیاسی جماعت کو خاکسار تحریک کی طرح چلائیں گے, جب سیاسی جماعت کو ایک ملیٹنٹ فورس کی طرح چلائیں گے, جب سیاسی جماعت کو ریاست سے ٹکرانے کی پالیسی پہ گامزن کریں گے تو پھر یہ نتائج آتے ہیں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جس شخصیت فواد چودھری نے جناب پی ٹی آئی چھوڑی, کل جس شخصیت شیریں مزاری نے چھوڑی, اور جس شخصیت عامر کیانی نے چھوڑی, اور پھر جو ابھی کچھ اور بھی آپ کو چھوڑیں گے, یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو ہر وقت عمران خان کے ساتھ ساری دنیا دن میں 24 گھنٹے ان کو دیکھا کرتی تھی, اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس ٹریک کے اوپر اور اس اسٹریٹجی کے اوپر اور اس پالیسی کے اوپر چڑھایا. میرے جیسا بندہ کہ جو کبھی بھی کچن کیبنٹ میں نہیں تھا عمران خان صاحب کی, لیکن چلے عمران خان صاحب نے ایک وفاقی سطح پہ مجھے عہدہ دیا ہوا تھا, میرے حوالے سے اللہ پاک کے کرم سے بچہ گواہی دے گا, میڈیا کے اندر بھی, اینکرز بھی, پبلک بھی, اور پی ٹی آئی کے کارکنان بھی اور لیڈر بھی, کہ میں نے ہمیشہ پارٹی کے اندر اور باہر اور میڈیا ٹاکس میں اس بات کا موقف رکھا کہ ہمیں سیاسی جنگ سیاسی طریقے سے لڑنی چاہیے. ہمیں اپنے مخالف جو پی ڈی ایم حکمران ہیں, ہم انہیں حنف تنقید بنا کے اور ان کے خلاف ہمیں پوری اسٹریٹجی بنا کے ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں ریاست اور اسپیشلی فوج کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھنا چاہیے. میں سمجھاتا رہا, میں بتاتا رہا, لیکن یہی وہ ایکسٹریمسٹ تھے کہ جو ایک خاص ایجنڈے پہ تھے. ملکی اور غیر ملکی کون سی طاقتیں تھی کہ جنہوں نے ان کو یہ شے دی ہوئی تھی کہ جو ان کو عمران خان صاحب کو یہ پالیسی دیتے تھے, اور آج وہ ایک بہترین پارٹی, ایک بہترین پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی غریب کلاس, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, رچ کلاس, پڑھی لکھی کلاس, ہر قسم کی کلاس کو نمائندگی کر رہی تھی, آج وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہے. تو میں نے کل کی پریس کانفرنس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کچھ چیزیں رکھی, باقی آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ ٹاک شوز کے اندر اور اپنی پریس کانفرنسز کے اندر یہ رکھوں گا. ہم ایک سویلائز معاشرے میں ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح عدم تشدد کے علمبردار تھے. قائد اعظم محمد علی جناح ریاست سے ٹکرانے کی پالیسی کے علمبردار نہیں تھے. عمران خان صاحب سے جو ٹیکنیکل اور اجتہادی غلطی ہوئی میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے, اور میں کوئی خان صاحب کے لیے کوئی مفتی سعید یا کوئی میجر روکھڑی یا کوئی جناب پارٹی کے باقی رہنماؤں کی طرح کا میں یہاں پہ آپ کو نہ میں نظر آؤں گا, نہ میں نے کوئی ان کی ذات کے حوالے سے, ان کے کردار کے حوالے سے, یا ان کی کوئی کریکٹر ایساسینیشن کے حوالے سے قتل بھی کوئی ایسا. کل پریس کانفرنس میں بھی آپ نے خاصا کتھارسس کیا ہے. دیکھیے, اب فرق کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے, کون غلط کہہ رہا ہے. انفارچونیٹ دیکھیے, آپ فواد چودھری سے متعلق بات کر رہے تھے, شیریں مزاری سے متعلق بات کر رہے تھے, اور جو دیگر لوگ ہیں اب وہ بھی ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑ رہے ہیں, تو کنڈیم کر رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا یہ غلط تھا, ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے تھی. اب سمجھ نہیں آ رہی وہ صحیح راستے پہ آ گئے ہیں یا پہلے وہ ٹھیک تھے, عمران خان کو وہ بھی مشورہ یہی دے رہے تھے, یا آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں نہیں, اچھی بات ہے. اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن کی اس نے میرے قتل کے بعد جفات سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. میرے متعلق تو گواہی دے دی, منیر بلوچ صاحب نے بھی دے دی, اور آپ کے جناب پارٹی کے اندر بھی 20 لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ فیاض چوہان ہمیشہ اس پالیسی کے اوپر رہے. اور 1.25 سال میں میرا ایک ٹاک شو, ایک سنگل ٹاک شو, اور میری ایک پریس کانفرنس, 1.25 سال کے اندر میری کوئی 70 یا 80 پریس کانفرنس کم از کم ہوئی ہوں گی. مجھے کسی ایک پہ بتا دے کہ میں نے فوج کے خلاف بات کی ہو, اور مجھے کم از کم 5 سے 7 دفعہ تو خود میسج کر کے اور فون کر کے خان صاحب نے کہا یار باجوہ کے خلاف یہ بولو اور فلاں کے خلاف یہ بولو. پر میں نے کبھی بھی, کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں, میری ساری زندگی سیاست پہ گزری ہے,
میں کوئی پارٹی کے اندر جناب پی ٹی آئی کے اندر آ کے سیاست میں نے نہیں سیکھی یا یہاں پہ کوئی اسمبلیاں نہیں دیکھی. میں اس سے پہلے سابق ایم پی اے تھا, میں ایک سابق یوتھ لیڈر تھا, سابق جناب اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں. میں پاکستان اور فوج سے محبت کرنے والا ایک برملا شخصیت ہوں. میری پریس کانفرنسز بینگ اے منسٹر اور جناب بینگ اے پولیٹیکل ورکر, میرے ٹاک شوز اور میری پریس کانفرنس دعا ہے کہ میں پاک فوج کی جناب عزت اور اس کے وقار کا ہمیشہ سے میں علم بردار رہا ہوں اپنے ان میڈیا کی ہر ایکٹیویٹی کے اندر. میں نے خان صاحب کو دھیمے لہجے سے دامے درمے سخنے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن کل کی پریس کانفرنس میں میں نے کلیئر بتایا. مجھے تو پھر اس وجہ سے 1 سال سے انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا, اور اس کے لگوانے میں یہی فواد چوہی صاحب, یہی آپ کی عالیہ حمزہ, یہی آپ کی مسرت جمشید چیمہ, یہی آپ کی شیریں مزاری صاحبہ, یہی آپ کے شہباز گل صاحب, یہ وہ ایکسٹریمسٹ تھے جو کس ایجنڈے پہ تھے یہ وقت بتائے گا. تاریخ جب کھلے گی نا دن کے ساتھ. آپ کو یاد ہے افتخار چودھری کی کمپین چلی تھی, کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ افتخار چودھری کے خلاف ایک لفظ بھی بولے سوسائٹی میں, لیکن پھر ایک وقت آیا جب وہ بحال ہوا, اس کے 1 سال بعد ایک بندہ نہیں تھا جو اس کی تعریف کرتا ہو, وہ ہر بندہ اس کو گالی دیتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی کہ عمران خان جیسی شخصیت کو اس حد تک کون لے کر آیا. ٹھیک, چوہان صاحب آپ کی پریس کانفرنس میں ڈیوٹی پوری کی اور باقی لوگوں کی پریس کانفرنسز کے اندر فرق یہ ہے کہ آپ نے کل اپنے جذبات کا برملا اظہار کیا ہے. آپ نے تو کلیجہ نکال کے سامنے رکھ دیا کہ آپ کو کھڈے لائن لگایا ہوا تھا. اب میرا بڑا سادہ سا سوال ہے, جس روز آپ کی گرفتاری ہوئی اس روز آپ نعرے لگا رہے تھے کون بچائے گا پاکستان, عمران خان عمران خان. مطلب وہ نعروں کو اگر دیکھیں, ان ویڈیوز کو دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ آپ کی عمران خان سے ناراضی تھی, یا اسی پارٹی نے آپ کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے جس کے لیے آپ نعرے لگا رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وفا. میرے ساتھ 1.25 سال زمان پارک میں میرا داخلہ بند, بنی گالا میں میرا داخلہ بند, میں قربانیاں دے رہا ہوں, میرے پہ 9 پرچے ہو رہے ہیں, میرے پہ 2 حملے ہو رہے ہیں, میں جیل کاٹ کے آ رہا ہوں جیل بھرو تحریک میں, میں نے ساری دنیا کو دشمنی مول لے لی ہے. لیکن جب پچھلے سال جون کے پہلے ہفتے میں نے پہلا میسج کیا جناب خان صاحب کو, جب انہوں نے میر جعفر, میر صادق اور پھر میٹنگز کے اندر انہوں نے فوج کے حوالے سے, بھوٹو والوں کے حوالے سے ایک برین واشنگ شروع کی سارے سپوکس پرسن کی, میں نے ان کو ایک میسج کیا 7 منٹ کا, جو میں نے گواہی کے طور پہ منیر بلوچ صاحب کو بھی بھیج دیا, کیونکہ وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ان سے ہر روز 7-8 دفعہ میری گفتگو ہوتی تھی ملکی حالات کے اوپر. میں نے انہیں کہا کہ یار یہ میسج سنبھال کے رکھنا. پھر ایک دوسرا میسج بھی انہیں میں نے 1 مہینے بعد بھیجا تھا, جو میں نے خان صاحب کو بھیجا اور ان کو میں نے امانتاً محفوظ کروایا. 2 میسج تھے, لیکن جو پہلا میسج تھا میں نے خان صاحب کو 7 منٹ کے میسج کے اندر بڑے دردناک طریقے سے پروف کے ذریعے سے, آرگومنٹ کے ذریعے سے سمجھایا کہ خدا کا واسطہ ہے خان صاحب اپنی اسٹریٹجی چینج کریں, اپنے سیاسی جنگ ہے اس کو سیاسی رکھیں. آپ اپنے جناب مخالفین کو, اور ہم سارے اپنے مخالفین کو, زرداری ہے, شہباز شریف ہے, بیگم صفدر ہے, آپ کے نواز شریف ہے, بلاول ہے, مولوی فضل الرحمان ہے, ان کے خلاف ہم اپنی کمپین کو رکھیں اور اپنی زبان اور اپنا کلام جلسوں سے لے کے میڈیا کے اندر رکھیں گے. ہمیں اس کا فائدہ ہے. اگر ریاست, فوج اور ISI آپ ان کے خلاف اتنا اوپنلی بلنٹلی آپ بولیں گے تو کنسیکوینٹلی پارٹی کو بھی نقصان ہوگا, ملک کو بھی نقصان ہوگا, پاکستان کی معیشت کو بھی نقصان ہوگا. اور پھر میں نے ایگزامپل دی اسی میسج کے اندر, میں نے کہا خان صاحب 3.5 سال ہمارے تھے جب یہ نیب کی پیشیوں میں آتے تھے, یہ 60-70 ان کے جناب اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن PDM کے رہنما, تو اندر آتے ہوئے بھی جناب وہ کہہ کے جاتے تھے نیب نیازی گٹھ جوڑ, باہر آ کے بھی نیب نیازی گٹھ جوڑ. حالانکہ آپ کو بھی خان صاحب پتہ ہے اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ نیب کتنا آپ کے ساتھ اٹیچ تھا اور کتنا آپ کے انڈر تھا, لیکن انہوں نے مخالفت نہیں لی اسٹیبلشمنٹ کی, نہ انہوں نے اس طریقے سے. میں نے کہا اپنی موومنٹ کو پولیٹیکل رکھیں. ایسا میسج جانا تھا, ساتھ ہی کور کمیٹی سے بھی مجھے فارغ, ساتھ ہی جناب وہ ساری چیزیں. اس کے باوجود میں نے وفا کا جھنڈا ہاتھ میں رکھا, وفا کا جھنڈا. آخری چیز دیکھو, بات سنو, پالیٹکس میں جب بندہ ہوتا ہے نا, یا کسی بھی ایکٹیویٹی میں ہو, خاندان کے اندر ہو, کچھ مجبوریوں میں جکڑا ہوتا ہے. کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان 100 دفعہ سوچتا ہے. لیکن جب 1 جنوری سے چیزیں ساری کھل کے آنا شروع ہوئیں, جو میں نے کل بھی رکھی, ابھی بھی آپ پوچھیں گے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, اس پہ میرا ذہن بالکل کلیئر ہو گیا کہ معاملات کہاں پہ جا رہے ہیں. جن معاملات کے اوپر کم از کم میں سٹینڈ نہیں لے سکتا تھا,
کیونکہ میری چوہان صاحب آپ نے کیا دیکھا میں جو فوج کے خلاف پالیسی یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پالیسی اور کھل کر آنے کی پالیسی ہے، یہ عمران خان صاحب کی اپنی پالیسی تھی، کہیں سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں، کہیں سے ڈائریکشنز لے رہے تھے؟ اگر ڈائریکشنز تھی لوکلی تھی انٹرنیشنلی، کہاں سے آ رہی تھی یہ لائن جو عمران خان صاحب سمجھتے تھے نہیں اسی کو بار بار بیٹ کرنا چاہیے، ہٹ کرنا چاہیے؟ یار ریحان یہ اتنی انٹرنیشنل کنسپائریسی پورے پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ہم سارے لوگ اور سب ڈپارٹمنٹ اور ہر شعبہ انٹینشلی اور نان انٹینشلی اس کے اندر استعمال ہوا ہے، اور سب سے بڑا شیطانی چرغہ اس پوری 1.25 سال کی کیمپین میں وہ سوشل میڈیا ہے۔